جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے، سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، ان کو طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں، کوئی سازش نہیں تھی۔ فسطائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی۔ اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی۔ ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں۔ 2 بار میں گواہی دیتا ہوں، 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے۔ ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے، میں اس کا گواہ ہوں۔ سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں پوچھتا پنجاب کے عام آدمی کو، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، پنجاب کو گالی پڑتی ہے، لیکن لاشیں پنجابیوں کی آتی ہیں، محنت کشوں کی، جن کا یہاں کی پالیسی میکنگ سے بیچاروں کا باہر سے بھی نہیں گزر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ سعد رفیق کی تاریخی تقریر، خدا کی قسم ایسی تقریر کی کہ سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر کو آپ بھول جائیں گے اگر سعد رفیق کی آپ نے یہ تقریر مکمل دیکھ لی۔ سعد رفیق نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ملک میں جمہوریت کو کس طرح سے روندا گیا، آئین کو کس طرح سے پامال کیا گیا، قانون کی دھجیاں بکھیری گئی، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس ملک کو چلانا کس طرح ہے۔ تمام جمہوری طاقتیں اکٹھی بیٹھیں۔ خدا کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہاں جمہوریت آ گئی، وہاں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ نہیں بنا، یہاں وہ گٹھ جوڑ بنا اور پھر کبھی نہیں ٹوٹا۔ جو سیاسی جماعتیں عوام نے بنائیں انہیں پذیرائی نہیں ملی، جو سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں ان کو طاقت دی، کبھی ان کو بنایا، کبھی گرایا، اور یہ کھیل چلتا رہا۔ اس ملک میں مادر ملت سے لے کے آگے تک پاکستان بنانے والوں کو اور ان کی اولادوں کو ملک دشمن، غدار اور قومی سلامتی کے دشمن قرار دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے یہاں جمہوریت کی آبرو کو لوٹا، آئین کو لوٹا، آئین کو پامال کیا، دریا بیچے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے، انہیں یہاں پہ سلیوٹ مارے گئے اور انہیں قوم کا ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور جب کوئی ڈکٹیٹر گیا پیچھے اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے وزیر اعظم غدار تھے؟ کیا ایک بھی محب وطن نہیں تھا؟ کسی کو بھی مفر نہیں ہے؟ اور کیا سارے چیف جسٹس اور آرمی چیف محب وطن تھے؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے چل سکتا ہے 24 کروڑ کا ملک؟ اس طرح نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے بانیوں نے اس کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی تھی۔ پاکستان گوریلا وارفیئر کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا، پاکستان ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت ہمارے خمیر میں موجود ہے۔ ہم سے جمہوریت چھینی جاتی ہے، ہم پھر جمہوریت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے جمہوری لیڈروں نے بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایسے کارنامے کے سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن یہ قوم اس کے باوجود جمہوریت سے مایوس نہیں ہوئی ہے۔ دیدہ دانستہ اسے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کبھی جاگیرداروں کو لیڈر بنایا گیا، کبھی صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو لیڈری دی گئی، کبھی سیلیبریٹیز کو لیڈری دی گئی، پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آنے والوں کو دبایا گیا۔ کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ، آج نتیجہ آپ کے سامنے۔
मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूं, अपनी पार्टी में करता रहता हूं कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है, मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। यह कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। आज हाल यह है कि हर गाली पंजाब को दी जाती है, नफरत का मरकज पंजाब बना दिया गया है। आम पंजाबी का फैसला साजी में भाई कोई किरदार नहीं है, कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं, पंजाब को गाली पड़ती है। लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहां की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मुझे डर लगता है, मैं खौफजदा हूं। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती अदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक हैं? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं, और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। यहां करने को बहुत कुछ है, लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलाखिर साद रफ़ीक ने सामने आते ही सबको बेनकाब करके रख दिया। साद रफ़ीक ने वाज़े कहा कि जमहूरियत का ताल्लुक सिर्फ अवाम की चॉइस से होता है, अवाम जिसको चाहती है मुंतखब करके भेजती है। ऐसे नहीं हो सकता कि अवाम किसी और को भेजे और ऐवान में कोई और बैठे।